اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم الدرس ثانی الف سورہ انفال آیات 29 تا 33 کریں گے۔ آیات 29 تا 33 اس سبق کے ہم 2 حصے کریں گے، جن میں سے 2 حصوں کا ترجمہ اور اس کی وضاحت، اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ ہوگا ہمارے پاس التمارین۔ تو چلیں پہلا سبق جو ہے اس کا شروع کیے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر جماعت ناہم 12واں ہے۔ صفحہ نمبر 13 سارے بچوں نے کھول لیا ہے؟ جی شاباش، کھول لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آیات 29 تا 33 آج کے سبق میں دہرائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقوا اللہ، یہ کہ تم ڈرو اللہ سے، یجعل وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقاناً فرق کرنے والی چیز، یعنی کہ وہ تمہارے درمیان حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے گا، یعنی تمہیں امر فارق کر دے گا، یعنی تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے گا اور دوسروں سے ممتاز کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ، اور وہ مٹا دے گا، عَنْكُمْ تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دے گا تمہیں، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ، ذو والا، الفضل ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں بنا دے گا، فرقاناً دوسروں سے الگ، دوسروں سے ہٹ کر، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ اور وہ مٹا دے گا تم سے تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو۔ ڈرنے کا مطلب ہے تقوی اختیار کرو۔ اور متقی بننے کا حق یہ ہے کہ ہم ہر برائی سے بچیں، اور جب برائی سے بچا جائے تو یقیناً برائی ہم کسی کے ڈر کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، اور وہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ چنانچہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ میں تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس صفت کی وجہ سے کیا کر دے گا، وہ تمہیں دوسروں سے ممتاز کر دے گا۔ دوسرے تو عام لوگ ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جبکہ تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم حق اور باطل میں فرق کر پاؤ گے۔ اور مسلمان جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اندر پہلی صفت جو پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اسے حق اور باطل کا فرق سمجھا دیتا ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو عطا کرے گا وہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، مٹا دے گا۔ یہاں گناہ مٹانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر چھا جائے گا، ختم کر دے گا اور تمہیں بالکل صحیح سلامت اس میں سے نکال لائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں، یعنی کہ تمہارے گناہ جتنے ہوں گے ان کو مٹا کر تمہارے گناہوں کے بدلے میں تمہیں بخشش کا پردہ دے دے گا، یعنی بخشش فرما کر تمہیں جنت میں ڈال دے گا۔ یہاں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں جو کہ تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کو انعام کے طور پر دی جائیں گی، اور وہ کیا انعامات ہیں؟ نمبر 1 امر فارق، یعنی اس بات کا ان کو حقدار بنا دے گا کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں، ان کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری صفت ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یعنی ستر عیوب، ہمارے گناہوں کو پردہ دے دے گا، ہمارے گناہ مٹا دے گا۔ اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے؟ یغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، یعنی امرزش گناہ ہم سے ہو گیا، یعنی کوئی بھی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کو معاف کر کے بخش دے گا۔ یہ 3 صفتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں میں پیدا کرے گا؟ جو کہ تقوی اختیار کریں گے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ اور جب، یمکروا بکا اور جب وہ چال چل رہے تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا،
اور جب وہ لوگ جو چال چل رہے تھے، جن لوگوں نے کفر کیا، لی تاکہ، اب ان کی چال کیا تھی؟ وَإِذْ، اور جب، یم کرو، جب وہ چال چل رہے تھے، بیکا، آپ کے ساتھ، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لی یثبتوکا، کہ وہ آپ کو قید کر لیں، او یا یقتلوکا، آپ کو قتل کر دیں، او یا یخرجوکا، آپ کو نکال دیں، یعنی آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ یہاں پہ کا جو ہے وہ تینوں ضمیریں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورۃ مدنیہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ واقعہ جو ہے جس کا ذکر ابھی یاد کرایا جا رہا ہے، یہ مدینہ میں پیش آیا تھا، اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی یاد دہانی کرا کر قوم کو یہ بات یاد دلانا ہے، امت کو یہ بات یاد دلانا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کے لیے کیسی تکلیفیں سہیں، اور جو جہاد کرنے والے مسلمان ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ تمہیں کس مشکل سے نکال کر کس آسانی کی طرف لایا گیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چال چلتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چلتا ہے، اللہ بھی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ یہاں مولانا احمد رضا بریلوی جو ہیں وہ اس آیت کا ترجمہ جو ہے، ماکارا کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا، چونکہ کافر جو چال چلتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم چال کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی شان سامنے ہو تو یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ ہم یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں، چنانچہ یہاں ہم جو مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے خفیہ تدبیر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتا ہے، یعنی ان کی چالوں کا ان کو بہتر جواب دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خیر الماکرین، بہتر ہے ماکرین، خفیہ تدبیر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ کو بامحاورہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے ان کافروں کے لیے اتری جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی۔ یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ جب انصار مدینہ مسلمان ہو گئے اور مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے ان کے ہاں پہنچنے لگے تو وہاں انہیں پناہ مل گئی۔ پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا حکم ہو گیا۔ اس حکم کے نتیجے میں کافروں نے چال چلنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح یہاں سے نکلتے چلے گئے اور دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی تو یہ اسلام کو مضبوط بناتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا چال چلی؟ سب سے پہلی چال جو ہے، ان میں سے کفار جو ہیں، اہل قریش جو ہیں، وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ وہاں پہ ایک شخص شیطان لعین، وہ ایک شخص شیخ نسجد کی شکل میں وہاں حاضر ہو گیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور انہیں کہا کہ آج جو چالیں تم چل رہے ہو مجھے بھی اس میں شامل کر لینا۔ پہلا شخص جو تھا وہ ابو البختری تھا۔ ابو البختری جو ہے اس نے مشورہ دیا کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنا لیں، ہم ان کو قید کر دیں گے اور قید کے دوران ان کو کمرے میں بند کر کے صرف ایک سوراخ چھوڑ دیں گے جہاں سے ہوا آئے گی، اور کچھ دنوں میں ہی وہاں پہ ہی وہ ختم ہو جائیں گے۔ جبکہ اس چال کو شیطان نے ناپسند کیا اور کفار کو کہا کہ یہ بہتر چال نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے سردار ہشام بن عمر نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیں، انہیں اونٹ پر سوار کریں اور شہر سے باہر نکال دیں، اب وہ ہماری طرف سے جو کچھ مرضی کرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ بات، یہ تدبیر، یہ چال بھی انہیں پسند نہ آئی، جبکہ تیسری اور حتمی چال جو تھی وہ یہ تھی کہ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہیں وہ قتل ہی کر دیں، نعوذ باللہ، اور اس کے لیے ہم کیا کریں کہ اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک
نوجوان چن لیں اور وہ نوجوان مل کر یک بارگی حملہ کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں۔ اس تدبیر کی، اس خفیہ چال کی جو وہ چل رہے تھے، اس کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر اللہ تعالیٰ نے اذن بھی دے دیا، اجازت دے دی کہ اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ طے پایا اور پلان تیار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر، اپنی چادر اڑا کر وہاں سے نکلے اور کہا کہ آپ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آئیے گا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھوں میں ایک مٹھ مٹی کی لے کر باہر نکلے اور اسے کفار کی طرف اچھالتے ہوئے نکل گئے۔ کفار اندھے ہو گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ پائے۔ چنانچہ یہ وہ چال تھی جو کہ کفار نے چلی تھی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے یہ چال چلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس چال کو جو ہے وہ اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بر وقت آگاہ فرمایا، اور اس طرح ان کی چال انہی پر لوٹا دی اور وہ لوگ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ صبح اٹھے تو صبح اندر گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ انہیں کچھ دن قید میں رکھا اور پھر ان کو چھوڑ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ یہ وہ خفیہ چال تھی جو کہ کافروں نے چلی تھی، اور اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہی بتایا گیا۔ حضرت ابن عباس نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگلی آیت کا میرا خیال ہے آپ کو اس چیز کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ واو اور اذا جب تتلا پڑھی جائیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی کفار کے سامنے، یعنی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جانو اس چیز کو کہ جب تمہارے سامنے کفار اس طرح کی حرکات کرتے تھے۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا تو وہ کہتے، قد تحقیق سمینا ہم نے سن لیا، لو اگر نشاء ہم سن لے تو لا قلنا یعنی اگر ہم اس پر صحیح معنوں میں سن لے، لا قلنا تو ضرور ہم کہہ دیں، مثلا ایسا ہی، ھذا یہ یعنی اسی طرح کی ہم بھی آیتیں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آیتیں پڑھتے تو وہ کہتے کہ ہم ایسی آیتیں تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی ایسی آیتیں کہہ سکتے ہیں اور ایسی کتاب لا سکتے ہیں۔ ان اگر ھذا ہے، ھذا یہ، الا مگر، اساطیرو یہ اساطیرو واقعات، کہانیاں، قصص، الاولین پہلے لوگوں کی۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیے۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر ہماری آیتیں، قالوا کہتے ہیں، قد سمینا ہم نے سنا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین کہ یہ تو ہے ہی صرف کیا ہے، اگلے لوگوں کی حکایتیں، یعنی کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی حکایتیں ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں ایسے لوگوں کو کیا مثال دی گئی ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں، کہانیاں سمجھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول بھی اس طرح ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا کفار میں اور تاجر بھی تھا، فارس اور عراق میں جایا کرتا تھا تجارت کی غرض سے۔ وہاں رستم اور اسفندیار پہلوانوں کے ناموں کی داستانیں اور اجمیوں کے قصے کہانیاں سنا کرتا تھا۔ یہود و نصارہ کی طرف سے بھی گزرتا، یعنی یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، کی طرف سے گزرتا تو ان کی تورات اور انجیل پڑھتے اور رکوع و سجود کرتے پاتا اور ان سے ان کی مختلف کہانیاں سنتا۔ اور پھر جب وہ مکہ میں آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو جب قرآن پڑھتے اور اس کی آیات کی تلاوت کرتے سنا اور نماز پڑھتے دیکھا تو بولا ہم نے تو ایسی بہت ساری کہانیاں سن رکھی ہیں، میں نے تو ایسی کئی کہانیاں سنی ہوئی ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام لے بھی آئیں۔ اور یعنی کہ ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے دین کو، جنہوں نے اسلام کو، جنہوں نے قرآن کی آیات کو کیا ہے ان کا رد کرنا چاہا، ان کا انکار کرتے ہوئے ایسی کہانیاں خود گھڑ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یقیناً انبیاء اکرام کے قصص اور اہم اور نیک لوگوں کی کہانیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کل 1,24,000 پیغمبر تھے، لیکن قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء اکرام ہیں جن کا ذکر ہمیں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یعنی جو تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ واقعات اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتاتا ہے اور ہمیں ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ یہ وہی واقعات ہیں جو اس سے پہلے کتب سابقہ میں بھی آ چکے تھے، چنانچہ یہ واقعات وہ کچھ وہاں سے بھی سن رکھے تھے، لیکن جب یہاں پہ ثابت ہوئے تو یقیناً کتاب قرآن میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی حقیقت قرآن مجید میں بیان کی، اور ایسے لوگوں کی زبان سے انکار کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اگر ایسے لوگ یہ کہیں کہ ہم ایسے ہی واقعات تو پہلے سن چکے ہیں اور ایسی آیتیں ہم خود بھی کہہ سکتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا جو ان لوگوں نے کیا۔ چنانچہ قرآن مجید پہلے لوگوں میں کی کہانیوں اور قصوں پر مبنی ضرور ہے، لیکن وہ صرف اور صرف مومنوں اور مسلمانوں کو یہ باتیں جتلانے کے لیے کہ تم بھی نصیحت پکڑو، اور اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کا تمہارے اخلاق پر کیا اثر ہونا چاہیے، اور کسی نے اگر قوموں نے برے کام کیے تو ان کی حکومتوں کو اور ان پر عذاب الہی بھیج کر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اچھی طرح اس آیت کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قالو بولے اللہم اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اور کہنے لگے اے اللہ ان کانا اگر ہے، کانا اگر کانا ہے، ہاذا یہ، هو الحق وہ تمہاری طرف سے، حق، من سے، اندی کا تیرے پاس سے، کہ پھر وہی کافر جو ہیں وہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن تیرے پاس سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا تو پس تو ہم پر ڈال، امطر کا مطلب ہے برسا، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السمائی آسمان سے، یعنی کہ پھر تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، آویتنا اور لے آ ہم پر، بھی عذاب علیمن دردناک، اور ہم پر دردناک عذاب لے آ، یعنی پھر کافروں نے بجائے یہ کہ وہ ڈرتے، بجائے یہ کہ وہ ایمان لے آتے، انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اگر تو اسی تیری کتاب حق ہے تو پھر ہم پر عذاب لے آؤ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ایسا عذاب لیا کہ ہم ختم ہو کر رہ جائیں۔ میرا خیال ہے یہ وہ قوم تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال پہلے صحابہ فیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ قریش پر، یعنی اس سے پہلے مکہ پر، وہ میرا خیال ہے ان کے لیے کافی تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی چونچوں کے اندر پتھر ڈالے اور ان ہاتھی والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ابھی بھی دیکھیں ان کی حماقت کہ یہ ابھی بھی ایسے ہی پتھروں کے عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ان کی سابقہ کتابوں میں موجود ہے کہ جب تک رسول ان میں موجود ہوتے ہیں لوگوں پر، امتوں پر عذاب نہیں آئے۔ ہاں جب اللہ نے انہیں ان کے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا تو پھر انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ یہاں بھی اگر وہ یہ اس بات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی بعد میں عذاب میں مبتلا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں سے نکل آئے، تو اس کے بعد بہت کم عرصے میں جو غزوات کا سلسلہ شروع ہوا وہ ان کے لیے عذاب کا ہی سلسلہ تھا، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف
8 سالوں میں، 8ویں سال تو بلکہ مسلمان مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہی مسلمان جو ہیں وہ ان پر غلبہ پا کر وہاں موجود تھے۔ یہ وہی عذاب تھا کہ جو غزوات کی صورت ان پر پیش آیا، جس کا انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ اور حقیقی عذاب کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اگلی آیت اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا شعار کیا ہے، اس کی عادت کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ کن حالات میں؟ وما اور نہیں کانا ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ انہیں عذاب دے، وانت اور تو فیہم ان میں ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان لوگوں کی بھول دیکھیں کہ یہ ابھی بھی مجھ سے عذاب مانگ رہے ہیں جب کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی موجودگی میں ان کی قوم کو، ان کی بستی کو الٹا دوں اور انہیں ختم کر دوں، یا ان پر میں آسمان سے پتھروں کی برسات کروں کہ وہ وہیں سڑا ہوا بھوسا بن جائیں، لیکن ان کے اس عذاب مانگنے پر میں انہیں عذاب نہیں دے سکتا، کیونکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں۔ یعنی ان پر عذاب نہ دینے کی اللہ تعالیٰ 2 وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ ایک کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں مکہ میں، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ مکہ کے لوگوں میں ابھی نیک دل لوگ موجود تھے جو کیا کر رہے تھے، جو مسلسل استغفار کرتے تھے۔ وہ کافروں کی ان حرکات کو دیکھتے، اگرچہ وہ ایمان لانے والوں میں سے بھی نہیں تھے، لیکن مسلسل وہ استغفار کرنے والوں میں سے ضرور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کی سرزنش کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے عذاب طلب کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وما کانا اور نہیں کانا ہے اللہ معذبہم ان کو عذاب دینے والا، وہم اور وہ یستغفرون استغفار کر رہے ہیں، استغفار طلب کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا کیونکہ ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہاں میں آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کسی بستی پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر مشیت کے مطابق جہاں چاہا پہنچا نہیں دیا۔ اوپر جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا۔ عذاب نہ آنے کا دوسرا سبب یہ تھا کہ مشرک کعبہ کا طواف کرتے تھے اور طواف کرتے ہوئے کہتے جاتے تھے غفرانہ کا غفرانہ کا غفرانہ کا غفرانہ کا، یعنی ہم تیری مغفرت کے طلبکار ہیں، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی بخشش مانگ رہے تھے اور ابھی بخشش کے اندر ان کے گنجائش موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور موقع دیا کہ ان میں سے اور بہتر لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ چنانچہ ان پر عذاب نہ بھیجنے کی یہ 2 وجوہات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو آپ نے آیت نمبر 29 تا 33 پڑھی ہیں، ان کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس میں آنے والے واقعات اور اس میں آنے والی جو حقائق آپ تک پہنچ رہے ہیں میرے بچے، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اور ہمیں بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنا ہے۔ اگر ہم بھی ان کے ذریعے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں اور نیکی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق